آج بھی تاریخ کے اوراق میں ایسے ایسے راز دفن ہے کہ جن رازوں سے اگر پردہ اٹھایا جائے تو ہماری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی آنکھیں حیرانی سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ انہی حیرت انگیز عجوبوں میں چائنا کے شہر شیان میں واقع ایک حیرت انگیز مقام ہے جو شاید تاریخی انسانی کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ اس پہیلی کا نام ٹیراکوٹا آرمی ہے، جو سال 1974 میں محض اتفاق سے دریافت ہوا تھا، اور جب اس کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ کیا اپنے فانی جسم کو لافانی بنانے کے لیے کسی کے دماغ میں ایسی انوکھی سوچ بھی آ سکتی ہے کہ وہ موت کے بعد ملنے والی زندگی کے لیے اس قسم کا انوکھا کام کرے۔ یہ بات ہے مارچ سال 1974 کی، جب چین کے ضلع شیان کے 7 کسان ایک کنواں کھود رہے تھے۔ ان کسانوں کا مقصد کھیتوں میں کنواں کھود کر پانی نکالنا تھا، لیکن کھدائی کے دوران انہیں پکی مٹی کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ یہ خبر جب آرکیولوجی کے ماہرین کو ملی تو انہوں نے اس جگہ مزید کھدائی کا کام شروع کیا۔ اس مقام پر زیر زمین مٹی کے بنے انسانی مجسمے ملے۔ دراصل یہاں زیر زمین شہر اور قبرستان نما مقام موجود تھا۔ یہ بات 2500 سال قبل مسیح کی تھی، جب ملک چین میں چینگچی نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے عظیم دیوار چین کی تعمیر کروائی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک لمبی مدت تک چین کی عظیم سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد جب یہ بادشاہ کافی بوڑھا ہو گیا تو اسے اس بات کا خوف ستانے لگا کہ ہر شخص کی طرح اب اسے بھی موت کا سامنا کرنا ہے۔ قدیم چینی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کو ایک نئی زندگی ملے گی، لہذا بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مرنے سے قبل ہی اپنی اگلی زندگی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لے گا، جہاں ہر نعمت، خزانے اور نوکر چاکر اس کے ساتھ رہیں گے۔ بادشاہ نے اس کے لیے عظیم مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 20 اسکوائر مائل پر پھیلے ایک زمین کے اندر مصنوعی فوج بنائی۔ اس مقبرے میں صرف فوج ہی نہیں بلکہ تیر انداز، گھوڑ سوار اور غلام، بے شمار ساز و سامان موجود تھے۔ اس مقبرے کو بنانے میں 36 سال اور 8 لاکھ مزدوروں کی محنت لگی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس آرمی کے تمام 8000 سپاہی پوری دنیا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں موجود ہر سپاہی کے پتلے کی شکل ایک دوسرے سے الگ ہے، یہاں تک کہ ان کے لباس، ان کا ہتھیار، ان کی شکل و صورت سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بادشاہ کی حقیقی فوج کے پتلے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا بادشاہ ایک دن دوبارہ واپس آئے گا اور اس کی فوج دوبارہ زندہ ہو کر بادشاہ کی مدد کرے گی، اور اس طرح ایک بار دوبارہ پوری دنیا پر چینگچی کی حکومت قائم ہوگی۔ بادشاہ نے اس پوری آرمی کو زیر زمین بند کرنے کے لیے اس کے اوپر چھت بنا کر اسے محفوظ کر دیا تھا، جو وقت کی گرد میں کئی صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس دور سے پہلے چائنیز نے مٹی کے جتنے بھی مجسمے تعمیر کیے تھے وہ سائز میں بہت بڑے اور بنیادی شکل و صورت کے تھے، لیکن اچانک اتنی نفاست اور اتنی بڑی تعداد میں مجسمے کیسے تیار ہو گئے، یہ کسی عجوبے سے کم نہیں۔ دراصل چینگچی کا ماننا ہے کہ سپاہیوں اور جانوروں کے یہ بے جان مجسمے اس کی موت کے بعد زیر زمین دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، اور جن 6 ریاستوں کی فوج کو اس نے اپنی زندگی میں شکست دی تھی اور قتل عام کر کے چین کا بادشاہ بنا تھا، وہی شکست کردہ فوج اس کی زندگی میں اس کا پیچھا کرے گی۔ لہذا اس وقت زیر زمین دفن کیے گئے یہ مجسمے بادشاہ کے ساتھ جاگ جائیں گے اور اس شیطانی فوج سے لڑائی کریں گے۔ سال 1974 میں جب ٹیراکوٹا آرمی کا یہ مقبرہ دریافت ہوا تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ ان مجسموں پر بہت زیادہ سکلڈ اور محنتی آرٹ نے کام کیا تھا۔ اس زیر زمین مقبرے میں مختلف قسم کے باغات، گھوڑوں کے مجسمے اور ایسے تالاب موجود تھے جن میں مختلف دھاتوں سے تیار کیے ہوئے صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چینگچی کا قبر بھی موجود تھا جو مکمل طور پر بند تھا۔ اس قبر کے پاس قیمتی پتھر، تابوت اور بے شمار خزانے تھے۔ یہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، اور شہنشاہ نے یہ سامان اس طرح سجا کر رکھا تھا جسے مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا زیر زمین قبرستان ہے۔
جس کی لمبائی 20 میل تک بتائی جاتی ہے۔ 2000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تمام مجسمے اور تمام ہتھیار اب بھی اپنی اصلی حالت میں وہی موجود ہیں۔ شاید بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس مقبرے تک پہنچ سکے، اس لیے اس نے اپنے مقبرے میں مرکیوری کی نہریں جاری کروائی تھی اور اپنے مقبرے کو مکمل طور پر بند کروا دیا تھا۔ اس دور میں مرکیوری کو ایک ایسی دوا مانا جاتا تھا جو انسان کو امر بنا سکتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ چنگچی کا مقبرہ مرکیوری کے نہروں سے گھرا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبرے کے اندر تیروں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر اس مقبرے کے اندر کوئی مزید جاننے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے اندر جانے والے لوگ اس کا نشانہ بن جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے خزانے تو لوٹ لیے گئے، لیکن چین کا یہ تاریخی مقبرہ لٹیروں سے آج بھی محفوظ ہے۔ اگر چنگچی کی زندگی کی بات کرے تو اپنی پوری زندگی ایک ایسے کیمیائی پانی کی تلاش میں رہا جسے پی کر وہ امر ہو سکے۔ اس کے لیے اس نے اپنے محل میں کئی کیمیائی ماہرین کو بھی لگا رکھا تھا، اور آخر کار مرکیوری پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ٹیراکوٹا آرمی کے اس مقبرے کو ایک عجوبہ ہی کہا جا سکتا ہے، جسے بنانے کا اصل مقصد کیا تھا اور قدیم دور میں اس قدر شاندار مجسمے کیسے بنائے گئے، یہ سوالات شاید آج بھی ایک راز ہے۔